حسینیت یزیدیت یزیدیت عظمت آل محمد پہ بلند تر صلوات ہم اللہ تعالیٰ شکر ادا کرتے ہیں جس نے بے شمار نعمتوں کے علاوہ ہمیں دولت ایمان اور دولت اسلام سے نوازا ہے اور ہمارا نام اس نے خود مسلمان تجویز کیا وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ۔ ایک وہ نام ہے جو ماں باپ اولاد کا رکھتے ہیں، دوسرے وہ القاب ہے جو ماحول اور معاشرہ آدمی کو دیتا ہے، کوئی ملک ہے، کوئی خان ہے، کوئی گوہر ہے، کوئی پٹھان ہے، لیکن خالق کائنات نے ہمارا مجموعی طور پر جو نام تجویز کیا وہ مسلمان ہے۔ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ۔ لہذا ہر بندہ اپنے نام کی لاج رکھتا ہے، کوشش کرتا ہے اس کے نام کو نہ بگاڑا جائے، صحیح نام سے پکارا جائے۔ اللہ بھی فرماتا ہے کہ ایمان، کسی کے نام کو بگاڑنا، برے ناموں سے یاد کرنا، یہ فسق و فجور ہے۔ لہذا کسی کا نام اگر بگاڑا جائے تو بندے ناراض ہوتے ہیں، کسی کا لقب اگر بدل دیا جائے تو اس پہ بھی نام منہ چڑھاتے ہیں، لیکن ہم اگر خیال نہیں کرتے تو اللہ کے رکھے ہوئے نام کا کہ آیا ہم مسلمان بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ اسی بنا پر اقبال نے کہا یوں تو مرزا بھی ہو، سید بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ پیدا ہوئے سیالکوٹ میں، پلے پڑے لاہور میں، پڑھے جا کر انگلینڈ میں، اور پھر دفن بھی لاہور میں ہوئی، یہاں لاکھوں مسلمان رہتے ہیں، آپ کو ان میں کوئی مسلمان نظر نہیں آتا کہ ہم سے پوچھتے ہو کہ بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو؟ تو یقیناً اگر ہوئے اقبال سے یہ سوال کیا جائے تو اقبال کی روح آج بھی کہے گی کہ نام کے مسلمان تو مجھے لاکھوں نظر آتے ہیں، اور خاندان کے بھی مسلمان لاکھوں کی تعداد میں ارد گرد بستے ہیں، لیکن میں کام کا مسلمان دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے خال خال نظر آتے ہیں۔ اس لیے کہ ہماری حالت یہ ہے کہ بدن میں تم ہو نظارہ تو تمدن میں حلول، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ صلوات پڑھیں محمد تو صحیح جواب تو یہی ہے کہ اسلام دھرم کتاب مسلمان مرغوب اسلام کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور مسلمان قبرستانوں میں آرام فرما رہے ہیں۔ باقی رہ کہ ہم لوگ یہی کہتے ہیں قدرم سلطان پور میرا بابا بادشاہ تھا، میرا دادا ایسا تھا، میرا بابا ایسا تھا، میرا چچا ایسا تھا، میرا ماموں ایسا تھا۔ مولا امیر فرماتے ان الفتى کان کل الفتى
سے کبھی مرد نہیں کہتے جو کہ میرا بابا ایسا تھا، میرا دادا ایسا تھا، تھے تو تمہاری آبا مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ کرے منتظر کرتا ہو. تو لہٰذا ہمیں اپنے وجود کا ثبوت خود پیش کرنا ہے. بابے دادے کا نام لینے سے آدمی کا خاص کا جو ہے وہ بڑا نہیں ہوتا، بلکہ سوکھا ہی رہتا ہے جب تک اپنے پرکاٹ اپنے عمل و کردار سے بلند و بالا نہ کیے جائے. صلوات پڑھیں محمد اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ دین و دنیا میں کامیاب بھی ہوں اور کامران بھی، دنیا میں جب تک رہیں تو معزز بن کے رہیں اور مریں تو جاگیر جنت کے مالک بن کے مریں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کو مشعل راہ بنائیں، اسلام کو قلعہ راہ بنائیں، محمد و آل محمد کے نقش قدم کو اپنے لیے جو ہے قلعہ راہ سمجھیں، اور جس قدم جس طرح ان کا قدم بڑھتا ہوا نظر آئے ہم بھی ان کی تقلید و تفصیل ادھر بڑھتے ہوئے نظر آئیں. انشاءاللہ اگر ہم نے قرآن و اسلام کو مشعل راہ بنایا اور محمد و آل محمد علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کی تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ تمام اقوام عالم کی قیادت ہمارے ہاتھ میں ہوگی اور ساری دنیا ہمارے پیچھے چلنے میں اپنے لیے فخر محسوس اقبال نے کیا خوب کہا تھا، وہ مدت سے زمانے میں صاحب قرآن ہو کر اور ہم ہوئے رسوا تارے کے قرآن ہو کر. ہمارے بزرگ ہمارے اسلاف اگر معزز تھے، مکرم تھے، محترم تھے، محتشم تھے تو وہ قرآن کی وجہ سے تھے، وہ قرآن پہ عمل کرتے تھے. اور آج ہم ذلیل ہیں، رسوا ہیں، نکبت و پسپائی میں مبتلا ہیں تو ہماری ساری بیماریوں اور روگوں کا سبب یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا ہے. اگر آج بھی ہم قرآن کو مشعل راہ سمجھیں تو انشاءاللہ آج بھی ہم ترقی کے منازل طے کر سکتے ہیں. لہذا ضرورت ہے ایک ہاتھ میں قرآن کا دامن ہو، دوسرے ہاتھ میں عالم ہوا کا دامن. پیغمبر ہی دو چیزیں چھوڑ کے گئے تھے، انی تارک فیکم مستقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی وانہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. میں دنیا سے جا رہا ہوں کیونکہ خالق اکبر کا فرمان ہے انک میت وانہم میتون. میرا حبیب تو نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے جس طرح کے سابقہ انبیاء اور مرسلین ذائقہ چکھ چکے ہیں. جو زندہ ہے وہ موت کی تکلیف سہے گا، جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا. تو لہذا آپ اپنی قوم، اپنی ملت اور اپنی امت کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے، ان کو راہ راست پر چلانے کے لیے اور ان کو گمراہیوں سے بچانے کے لیے، جاگیر جنت کا پٹا دلوانے کے لیے، جہنم کے گرم چوروں سے بچانے کے لیے یہ اعلان کر دیں کہ انی تارک فیکم مستقلین، میں تو جا رہا ہوں پر تمہاری ہدایت کا مکمل انتظام کر کے جا رہا ہوں. دو چیزیں، دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک کا نام اللہ کا قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری عترت اہل بیت ہے. قرآن تمہارا نصاب تعلیم ہے، آل محمد پڑھانے والے ہیں. قرآن قانون اسلام ہے اور آل محمد اس قانون کے نافذ کرنے والے ہیں. لہذا تم خود فقیر ہو. قرآن کی موجودگی میں تم کسی اور نصاب تعلیم کے محتاج نہیں. جب تک قرآن موجود ہے تمہیں کسی اور قانون کی ضرورت نہیں، اور جب تک آل محمد میں سے ایک فرد فرید بھی دنیا کے اندر موجود ہے تمہیں ان کا دامن چھوڑ کے کسی اور دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں. لہذا لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے زبانی طور پر تو پیغمبر کے دور میں بھی لوگوں نے کہا سنا کتاب اللہ میں قرآن کافی ہے، لیکن عملی طور پہ دیکھا جائے قرآن کچھ اور کہتے ہیں. مسلمان
کو زیادہ پہچانتے ہیں اور ہمارے ذاکرین کرام اور مومنین اعظام کہتے ہیں ہم زیادہ مانتے ہیں. ہمارے امام اور اللہ کا فیصلہ ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم کہ قیامت والے دن ہر بندے کا حشر نشر اس کے امام کے ساتھ ہوگا. صلوات پڑھے محمد و آل جہاں تک ایمان کا تعلق بات ہو رہی تھی ایمان کی تو کل عرض کیا ضمناً موجودہ حالات پر تبصرہ کرنے کے علاوہ کہ اسلام میں قصر اسلام کے سنگ بنیاد کا نام ہے عقیدہ توحید جو بقدر ضرورت تھوڑی سی اس کا روشنی کا ڈالی جا چکی. آج ذرا آگے بڑھنا ہے وقت کے دامن کو دیکھتے ہوئے جتنی وقت کے دامن میں گنجائش ہے عرض کروں گا کہ ہمارے مذہب کا یہ پورا امتیاز ہے کہ ہم صرف توحید کو نہیں مانتے اللہ کو عادل بھی مانتے. جبکہ عام لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ بردیوں کا مالک ہے وہ شاہوں کا شاہ ہے وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ جو چاہے تو حضرت موسیٰ کو معاذ اللہ جہنم میں جاؤں دے وہ چاہے تو فرعون کو جنت میں داخل کر دے. تو میں عرض کیا کرتا ہوں شاہی اور ہے کہ سکھا شاہی بے شک خدا رب الارباب بھی ہے آخر الحاکمین بھی ہے شاہوں کا شاہ بھی ہے شاہوں کا شہنشاہ بھی ہے سب کچھ ہے لیکن وہ عادل بھی ہے اور اس کی عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. جو رائی کے دانے کے برابر نیکی کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں میں دور یا بدیر اس کو جزائے خیر دے کے رہتا ہوں اور جو برائی کرتا ہے اگر میں معاف کر دوں تو میرا فضل ہے ورنہ دیر یا سویر میں سزا دے کے رہتا ہوں. اگر اللہ عادل نہیں معاف رکھنا یہ کتب عافیہ اسلام ہے جس کے بغیر اسلام کی چکی چل ہی نہیں سکتی. اگر اللہ عادل نہیں تو نبیوں کی نبوت کی تصدیق کون کرے گا. اگر اللہ عادل نہیں تو اللہ نے جو وعدے کیے ہیں میں نیکوں کو جنت میں داخل کروں گا بدماشوں کو جہنم میں جاؤں گا اللہ کے وعدے اور وعید پر بھروسہ کون کرے گا. لہذا ضروری ہے کہ اللہ کو عادل مانا جائے. اللہ عادل ہے اس کے نبی بھی سچے ہیں اللہ عادل ہے اس کے امام بنائے ہوئے امام بھی برحق ہیں اللہ عادل ہے ان کے فرماؤں کا فرمان بھی برحق ہے اللہ عادل ہے تو نبیوں کا کلام بھی برحق ہے اللہ عادل ہے تو اماموں کا وعد و وعید بھی سب برحق ہے. جب تک اللہ کو عادل نہ مانا جائے اس وقت تک اسلام کی کوئی تلفیدی ہو سکتی ہی نہیں ہے. اس لیے ہمارے اصول میں شامل ہے کہ جب تک اللہ کو عادل نہ مانا جائے اس وقت تک اسلام مکمل ہوتا ہی نہیں ایمان مکمل ہوتا ہی نہیں. اگر مومن بننا ہے تو پھر اللہ کو عادل ماننا پڑے گا. عجیب بات ہے اگر پیش نماز عادل نہیں وہ نماز نہیں پڑھا سکتا مجتہد عادل نہیں وہ فتویٰ نہیں دے سکتا گواہ عادل نہیں شرعی عدالت میں گواہی نہیں دے سکتا امام عادل نہیں مسند امامت پہ قدم نہیں رکھ سکتا نبی عادل نہیں وہ نبی نہیں ہو سکتا. اور اگر کائنات کا خالق عادل نہیں تو خدا کیسے شاہد اللہ انہو لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم. اللہ فرماتے ہیں ایک گواہ میں ہوں میرے ملائکہ گواہ ہیں تمام کائنات کے علماء حق گواہ ہیں کہ انہو قائم بالقسط اللہ عادل ہے اللہ عادل ہے. اگر اللہ کو کوئی عادل نہیں مانتا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہ علماء کی گواہی کو قبول کرتا ہے نہ ملائکہ مقربین کی شہادت کو قبول کرتا ہے نہ خود اللہ کی گواہی کو قبول کرتا ہے. اگر علماء کی شہادت کو قبول نہ کرے تو شہر اسلام میں کوئی گنجائش باقی رہ جائے لیکن اگر ملائکہ مقربین کی گواہی
گورا کیوں بنایا, فلانے کو کالا کیوں بنایا. ہم اتنا کہتے ہیں قسمت کی ہر ایک کو قسام ازل نے, قسمت کی ہر ایک کو قسام ازل نے. جو شخص کے جس چیز کے قابل نظر آیا بلبل کو دیا گانا تو پروانے کو جلنا, ہم کو دیا سب سے جو مشکل صلوات پڑھے محمد و آلہ. اس لیے غالب نے کہا تھا کہ وہ کہتے گرنی تھی ہم پہ سوزے کا جلدہ نور پر دیتے ہیں بادہ در پہ قدہ خاص دے کر. جتنی جس در میں گنجائش ہوتی ہے اتنا اس در میں ڈالا جاتا ہے. تو معلوم ہوتا ہے انسان کا در کائنات کے درسوں سے زیادہ وسیع ہے, زیادہ عریض ہے. اس لیے ہم اللہ کو عادل مانتے ہیں. جب اللہ کو عادل ماننا چاہے تو پھر غم نہیں رہتا, رنج نہیں رہتا. رنج سے اوپر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج. مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آسان ہو گئی. میں کہا کرتا ہوں یہ شوگر کی بیماریاں, یہ ہارٹ پرابلم, یہ کئی شوگر اور باقی کئی بیماریاں جو ہے بلڈ پریشر وغیرہ, یہ ہماری قدرت جو ہیں ہم دعوت دے کے ان کو بلاتے ہیں. اگر آدمی اس یقین کر لے کہ جس حالت میں اللہ رکھتے اس میں بندے کی بہتری ہوتی ہے تو پھر یہ سوچنے کا کیا مطلب, یہ فکر کرنے کا کیا مقصد. میں نے کہا تو میرے بچے کیا کریں گے, اگر میری مراد مشہور گئی تو میرا مستقبل کیا ہوگا, اگر کاروبار میں گھاٹا پڑ گیا تو میں کیا کروں گا. ایرانیوں سے سیکھو, وہ کہتے ہیں جناب دار خدا دار, جناب دار مصطفیٰ دار, جناب دار مرتضیٰ دار. جب اللہ جیسا مرکز موجود ہے اور جب محمد و آل محمد جیسا وسیلہ موجود ہے تو پھر امریکہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے. بتوں سے کچھ کو امیدیں خدا سے نو امیدی, مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. صلوات پڑھو محمد و آل دشمن کے حق میں فیصلہ کرو. اگر عادل بننا ہے, اگر جنت میں
میں جانے کا پروگرام ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ تو آپ غور فرمائیں، جو اللہ اپنے بندوں کو اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی عدالت کرنے کا حکم دیتا ہے، وہ رحیم و کریم خدا اپنے بندوں پر ظلم کرے گا؟ ظلم کی ضد عدالت ہے۔ اس لیے معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ نے جن اچھے کاموں کا بندوں کو حکم دیا، سچ بولو، پورا تولو، امانت کو ادا کرو، وعدے کی وفا کرو، وغیرہ وغیرہ، اللہ ان اچھے کاموں کو ترک نہیں کرتا، اور پھر برے کاموں سے خالق نے اپنے بندوں کو روکا ہے۔ خالق اکبر کبھی ان برے کاموں کا ارتکاب نہیں کرتا، لہذا وہ عادل ہے۔ جب تک اللہ کو عادل نہ مانا جائے، اس وقت تک کوئی بندہ مومن ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ صلوات پڑھیں محمد باوجود کے وقت میں جو کام ہے، میں چاند جملے نبوت کے بارے میں یاد کرنا چاہوں گا۔ خالق کائنات ہو جا سے بندہ ہو جا۔ اب ہم اللہ کی بارگاہ میں جا سکتے نہیں۔ اللہ اپنی الوہیت کی وجہ سے، تجربت کی وجہ سے ہمارے سامنے آ سکتا نہیں۔ اللہ ہمارے سامنے نہیں آتا، نہ وہ دکھائی دیتا ہے، نہ ہم سے ہمارے گناہوں کی وجہ سے کلام کرتا ہے۔ ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے رب اکبر سے بات نہیں کر سکتے۔ جب دونوں صورتیں ناممکن ہیں، وہ ہمارے سامنے نہیں آتا، ہم سے کلام نہیں کرتا، ہم اس کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکتے، اس سے سوال و جواب نہیں کر سکتے، تو پھر ہمیں بتائے کون کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیوں کیا، ہماری خلقت کا مقصد کیا ہے؟ اگر کوئی نہ بتائے تو اللہ کو حکیم کون کہے گا، دانا کون کہے گا، خالق عقل و قلا کون کہے گا؟ اور اگر ہمیں مقصد خلقت کی معلوم نہ ہو، اس پر عمل کیسے کریں گے، مقرب بارگاہ کیسے بنیں گے؟ عقل کا فیصلہ ہے، شریعت کا فیصلہ ہے کہ اللہ خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی ایسی ہستیاں ہونی چاہیے جو اپنے تقدس کی وجہ سے، اپنے علم کی وجہ سے، اپنی نورانیت کی وجہ سے، اپنے صفائے باطن کی وجہ سے ادھر خالق اکبر سے رابطہ قائم کر سکیں، ادھر بشریت کی وجہ سے، جسمانیت کی وجہ سے، شکل و صورت کی وجہ سے ہمارے درمیان قیام بھی کر سکیں، ادھر اللہ سے رابطہ کر کے اللہ سے پیغام لیں، ادھر ہمارے درمیان رہ کر اللہ کا پیغام ہمیں پہنچائیں، ہماری دستاشیں سنیں، اللہ سے منظور کرائیں۔ شریعت محمدیہ میں انہی ہستیوں کو شریعت کی زبان میں کبھی نبی اور رسول کہا جاتا ہے، اور کبھی نبی کا وسیع اور امام کہا جاتا ہے۔ ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل، خواص البرزخ کبریٰ میں ہے حرف مشدد کا۔ حرف مشدد جو ہوتا ہے اس کا ایک سرا پہلے سے ملتا ہے، دوسرا سرا دوسرے سے ملتا ہے، لہذا جن لوگوں نے محمد و آل محمد اور انبیاء کی نورانیت کو دیکھا، وہ پکار اٹھے کہ وہ اس جیسے ہیں۔ جنہوں نے جامع بشریت کو دیکھا، وہ پکار اٹھے وہ ہم جیسے ہیں۔ اور جن والے نظر لوگوں کی نگاہیں ان کے دونوں جنبوں پر تھی، دونوں پہلوؤں پر تھی، ان کی روحانی طاقت جو ان کی نظر میں تھی، ان کے جسمانی قوتیں جو ان کے سامنے تھی، تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ ہستیاں ایسی ہیں، نہ اس جیسی ہیں، نہ ہم جیسی ہیں، تو اپنی مثال آپ ہے کائنات تم جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ محمد و آل محمد ہو یا باقی انبیاء و مرسلین، کوئی نبی اس وقت تک نبی نہیں ہو سکتا، کوئی وسیع نبی اس وقت تک وسیع نہیں ہو سکتا جب تک کم از کم چار اس کے بعد طاقتیں اور روک دینا، جب تک اس کے اندر چار صفتیں نہ پائی جائیں۔ پہلی صفت یہ ہے کہ اس کو عالم علم لدنی ہونا چاہیے، جو دنیا کے مدرسوں کا پڑھا ہوا ہے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، پر اللہ کا نبی اور نبی کا وسیع نہیں ہو سکتا۔ لہذا جتنا اس کا دائرہ نبوت ہے یا دائرہ ولایت ہے، اتنے
दौलत देकर दुनिया में भेजता है। वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, अल्लाह फरमाते हम उसको इल्म लदुन्नी देते हैं, खुद पढ़ा कर भेजते हैं। वो दुनिया के स्कूलों में जाके तालीम हासिल नहीं करते। और दूसरी चार चीज जो जरूरी है नबी और नबी के वसी के लिए, वो लोगों को गुनाह छुड़ाने के लिए, लोगों की गर्दनें खालिक अकबर की चौखट पर झुकाने के लिए आते हैं। तो जरूरी है कि खुद उनका दामन इस्मत हर किस्म के गुनाहों की आलूदगी से मुनज़्ज़ह और मुबर्रा नजर आए। अगर कोई नबी या नबी का वसी ऐलान नबूवत से पहले या ऐलान नबूवत के बाद कोई सगीरा गुनाह करे या कोई कबीरा गुनाह करे तो फिर माफ रखना, वो सब कुछ हो सकता है, पर गुनाहगार न अल्लाह का नबी हो सकता है न नबी का वसी हो सकता है। लिहाजा उसके लिए इस्मत जरूरी है। इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, इसलिए खालिक ने शैतान को दो लफ्जों में फरमाया था, जो मेरे बंदों को पर तेरा कोई काबू नहीं चलता। और तीसरी सिफत जो हर नबी और वसी के लिए जरूरी है वो ये है कि ऐसे बुलंद और बाला खानदान का फर्द हो कि सारी दुनिया के मुखालिफ इकट्ठे होकर आ जाएं, उसके खानदान पर, किसी माँ और बाप पर, किसी जो है उसके औलाद पर या उनके बुजुर्गों पर कोई अंगुष्ठ नुमाई न कर सके, उनके बुजुर्गों की तरफ कोई उंगली न उठा सके, कोई ऐब न दिखा सके। अगर उसके माँ बाप में, उनके बुजुर्गों में, उनके खुर्दों में कोई ऐसा आदमी हो कि जिसकी बदनामी की वजह से लोग उधर उंगली उठाएं, उस खानदान का फर्द न नबी हो सकता है न नबी का वसी हो सकता है। लिहाजा उसको आला खानदान का चश्म चराग होना जरूरी है। और चौथी चीज जो है जरूरी है वो ये है कि नबी हो या नबी का वसी, उसको कभी कभी मुल्कों के साथ जिहाद भी लड़ना पड़ता है, जिहाद भी करना पड़ता है, मैदान जंग में भी कदम रखना पड़ता है। लिहाजा उसको दलेल होना चाहिए, मकाम शजात में अल्लाह का शेर होना चाहिए। अगर मैदान कारदार में नबी और इमाम का दावेदार दुश्मन को पीठ दिखा के भाग जाए, वो सब कुछ हो सकता है, पर अल्लाह का नबी जो नबी का वसी नहीं हो सकता। और छठी चीज जो जरूरी है वो ये है, उसके पास कोई मोइज़ा भी होना चाहिए, मोइज़ा नुमाई करके दुनिया पर साबित कर सके मैं लोगों को बनाया हुआ नहीं बल्कि खालिक के कायनात का बनाया हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर बुलंद कर के पेश नजर मैं खिलाफत की बात कल करूंगा, विसायत की बात कल इंशाअल्लाह होगी, वो भी बड़े इख्तिसार के साथ। आज इतना करूंगा कि आदम से लेकर खातम तक जितने नबी आए वो इन सिफातों कमालात के हामिल बनकर आए। वो आलिम इल्म लदुन्नी भी थे, वो इस्मत कुबरा के ताईदार भी थे, वो आला खानदानों के अफराद भी थे, वो बहादुर और दलेर भी थे, और साहिबान मोइज़ा भी थे। और हमारा पैगंबर क्योंकि पैगंबरों का पैगंबर है, नबियों का नबी है, रसूलों का रसूल है, बल्कि सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन भी है, वो खातमुल अंबिया वल मुरसलीन भी है, वो इल्लत गाए कायनात भी है और खाजे मुमकिनात भी है। इसकी इन सिफात में सर आमद रोजगार भी है।
بات پہ فخر بھی کرنا چاہیے کہ جب ہمارے نبی جیسا نبی کوئی نہیں، اللہ کرے ہم بھی ایسے مسلمان بن جائیں کہ پیغمبر اکرم کی عمر کے برابر کسی نبی کی عمر نظر نہ آئے، اور زیادہ نہیں تو کم از کم مسلمان بننے کے لیے اس حدیث کو 73 فرقوں نے اپنی کتابوں میں درج کیا، وہ یہ ہے کہ المسلم من سالم المسلمون من یدہ ولسانہ۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں میری نگاہ نبوت میں میرا سچا اور سچا مسلمان وہ ہے جو اپنے ہاتھوں پر اور اپنی زبان پر اس کنٹرول کرے، نہ ہاتھوں سے کسی مسلمان کو اذیت پہنچائے، نہ زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائے۔ جس کے ہاتھوں سے مسلمان محفوظ نہیں، جس کی زبان کے زخموں سے مسلمان محفوظ نہیں، وہ جنگل کا بھیڑیا کہلا سکتا ہے، وہ درندہ ہو سکتا ہے، وہ اور سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن پیغمبر خاتم کا مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں۔ اسلام رواداری کا دین ہے، اسلام بردباری کا دین ہے، اسلام تحمل کا دین ہے، اسلام برداشت کا دین ہے، اسلام سلامتی کا دین ہے، محبت و عاشقی کا دین ہے۔ کہ اگر پورے اسلام کے تعلیمات کا لب لباب کوئی ایک جملے میں مجھ سے پوچھے تو میں بلا مبالغہ کہہ سکتا ہوں، بلا خوف تردید یہ کہہ سکتا ہوں، اسلام کا پیغام یہ ہے کہ خود جیو اور دوسروں کو جینے کا موقع دو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، صلوات پڑھیں محمد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء حق کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ جس پیغمبر اکرم کا یہ دعویٰ تھا اور ان کا عمل بھی تھا، جس کی مسند کے صحیح باتوں کا یہ کردار بھی تھا کہ دنیا گالیاں دیتی تھی دعائیں دیتے تھے، دنیا جفا کرتی تھی وہ وفا کرتے تھے، دنیا ظلم کرتی تھی اور وہ ماشاءاللہ پھر بھی ان کے لیے خیر خواہ نظر آتے تھے۔ دنیا نے ان کو جینے کا حق نہ دیا۔ وہ حسین ابن علی، وہ آل محمد جن کا آج 1400 سال گزر جانے کے باوجود دنیا ان کی طرف کسی عیب کی نسبت نہیں دے سکی، کسی گناہ کی نسبت نہیں دے سکی، کوئی عیب ثابت نہیں کر سکی، ظاہر و مظاہر دیا، لیکن دنیا نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ امام زین العابدین فرماتے ہیں جتنا ہمارے جد امجد نے اپنی امت کو ہمارے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وصیت کی تھی، اگر اس کے برعکس وہ یہ فرما جاتے کہ جس قدر ہو سکتے میرے اہل بیت پہ ظلم کرنا تو دنیا والے اس سے زیادہ ظلم نہیں کر سکتے۔ بھلا آل محمد کو جا، اہل بد کو جا، نامردوں کا طلب عام کو جا، اڑی و بطول کی شہزادیوں کا سر رنگے شام اور بلدستان اور کوفہ کے بازاروں میں پھرایا جانا کو جا۔ رابی کہتے ہیں کہ جب 12 محرم کو ظالم 11 کی پچھلے پیر جب ظالم آل محمد کو قید کر کے کوفے کی طرف روانہ ہونے لگے تو بیویوں نے دعائی کی جامع گنج شہداء سے لے کر جاؤ تاکہ ہم آخری بار شہداء کی زیارت کرتے جائیں۔ رابی کہتے ہیں جب یہ لٹا ہوا قافلہ گنج شہداء میں پہنچا تو دیکھا وہاں لاشیں بے گود کفن پڑے ہوئے تھے، آفتاب کی آفتاب ان کو گرم کر رہی تھی، تو اس حالت میں جب زینب عالیہ نے اپنے بھائی کی لاش حمزہ کو دیکھا تو راوی کہتے ہیں میں جو چاہوں بھول جاؤں زینب عالیہ کے وہ دردناک جملے میں کبھی زندگی بھر نہیں بھول سکوں گا۔ اپنے نانے کو خطاب کر کے بڑے دردناک لہجے میں کہہ رہی تھی واحد غلامی کے قلب القیب بصوت حزین، دردناک لہجے میں کہہ رہی تھی واجدہ اللہ علیہ قبلیب السماء، آپ پر تو آسمان کے فرشتے درود بھیجتے ہیں،
و اخوتی، او میری جد نامدار کا بقیہ، او میرے بابے کی یادگار، میرے بھائیوں کی یادگار، میں غلام دین مالیت حالات سجودوں کے در سے میں کیا دیکھ رہی ہوں کہ آپ اپنے جان کو بدلے میں ڈال رہے ہیں۔ امام نے فرمایا روپی اماں، اگر میری حالت نہ ہو تو کیا ہو، میں اپنے والد کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بھتیجے بھائیوں کو دیکھ رہا ہوں کہ خاک و خون میں گردان پڑے ہوئے ہیں، نہ گور ہے نہ کفن ہے نہ دفن۔ تو بیوی نے امام کو تسلی دی کہ بیٹا امام، یہ اللہ سے ہے وہ ان کا عہد تھا، وہ جانے قربان کر کے دین بچائیں گے، لیکن اللہ نے مجھے بتایا ہے بتانے میں اور بابے نے کہ جتنا دنیا کو مٹانے کی کوشش کرے گی اللہ ان کو اتنی عظمت اور عطا کرے گا، زمانہ گزرتا جائے گا ان کی شان بڑھتی جائے گی، اللہ ایسی قوم پیدا کرے گا جو ان کی یاد بنائے گی، ان کا ذکر کرے گی۔ فرمایا کہ دیکھا پھر سیدھا خدا میں جناب سکینہ اپنے باپے سے جا کر لپٹ گئی۔ تاریخ میں ملتا ہے